اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و سامعین کی خدمت میں سنڈے کلاسز کا 7واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ولادت و سعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے امام کی زندگی اور امام کی تعلیمات اور امام کی احادیث جو ہم سب کے لیے نصیحت آموز بھی ہے اور ہم سب کے لیے مشرع راہ بھی ہے، اور ہم سب اگر امام کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے اور ہمارے دین و دنیا سنور سکتی ہے، اور ہر عاشق اہل بیت، محبان اہل بیت، شیعان اہل قرار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کرے اور تعلیمات اہل بیت کو نشر کرے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عشرہ کرامت ہے۔ ذی القعدہ کے پہلے عشرے کو عشرہ کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ اس مناسبت سے ہے کہ پہلی ذی القعدہ کو ولادت معصوم قم اور 11 ذی القعدہ کو ولادت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ معصوم قم 8ویں امام کی بہن ہیں اور 7ویں امام کی بیٹی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ ہے۔ ان کی ولادت پہلی ذی القعدہ کو ہوئی، اور آپ کے بھائی کی ولادت یعنی کہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذی القعدہ کو ہوئی، لہذا اسی ایام کو عشرہ کرامت کہا جاتا ہے۔ اس عشرہ کرامت میں اسی مناسبت سے ان حضرات کی یاد میں جشن، پروگرام، ان کی سیرت، ان کے فضائل اور مناقب، ان کی تعلیمات کو نشر کیا جاتا ہے اور دعوت عمل دی جاتی ہے۔ اسی کو عشرہ کرامت کہا جاتا ہے۔ ہر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے اور اس عشرہ کرامت کو اپنے اپنے علاقے میں مل جل کر منانا چاہیے اور اہل بیت کی محبت اور سیرت کا درس دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جو لوگ عشرہ کرامت کو برپا کر رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو لوگ اہل بیت اطہار کے پیغامات کو، ان کی تعلیمات کو عمل کر رہے ہیں اور نشر کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عنایت کرے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی مختصر حالات زندگی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام رسول کے 8ویں جانشین اور امام ہیں اور سلسلہ عصمت و طہارت کے 10ویں معصوم ہیں۔ آپ کی ولادت 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 23 ذی القعدہ 203 ہجری میں خراسان میں ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ آپ کا روضہ مبارکہ ایران کے مشہد المقدسہ میں ہے۔ آپ کی امامت کا دور تقریباً 20 سال رہا۔ امام پیدائشی امام ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، لیکن ایک جانشین کے بعد دوسرا اپنے منصب کا اعلان اور ذمہ داری انجام دیتا ہے، لہذا آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی اور 20 سال تک اس عہدہ امامت پر ظاہری طور پر فائز رہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت، جس کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی احادیث کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اور 8ویں امام کی زیارت کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا۔ غم و اندوہ میں مبتلا ہر شخص جو اس کی زیارت کرے گا، خدا اس کے غم کو دور کر دے گا، اور ہر گنہگار جو اس کی زیارت کو جائے گا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔
8वें इमाम की ज़ियारत के मुतालिक पैगंबर की इस हदीस में अगर गौर किया जाए तो पैगंबर ने फरमाया, और पैगंबर ने इस हदीस के ज़रिए से आने वाली नस्लों को ये पैगाम दिया है कि अगर तुम गम व अंदों में मुब्तला हो, गम है, परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, अगर इससे निकलना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना, इसलिए कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से गम और मुसीबत और तकलीफ़ें दूर होती हैं। और अगर गुनहगार इंसान इमाम की ज़ियारत करता है तो परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपनी ज़ियारत के मुतालिक फ़रमाया है कि जो शख्स हमारे हक़ की मारफत के साथ हमारी ज़ियारत करेगा तो मैं और मेरे अजदाद रोज़े महशर उसकी शफ़ाअत करेंगे, और जिसके वो शफ़ी हो जाएं तो वो नजात याफ्ता है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारका रौज़ाहत मुक़द्दसा की ज़ियारत करना बड़ा सवाब है। इससे गुनाह भी माफ़ होते हैं, इससे परेशानियां भी दूर होती हैं, इससे रोज़ी में बरकत भी होती है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा, मेरी मार्फत के साथ ज़ियारत अगर करता है, बहुत से लोग हैं जो ज़ियारत पे जाते हैं लेकिन मार्फत के साथ वो ज़ियारत नहीं होती। इमाम फरमाते हैं कि अगर मेरी मार्फत के साथ बंदा मेरी ज़ियारत कर रहा है तो मेरे अजदाद और मैं ख़ुद उसकी शफ़ाअत का ज़ामिन हूँ, और जिसकी शफ़ाअत मेरे अजदाद कर दें वो इंसान यकीनन नजात याफ्ता होगा। तो हम सब को चाहिए कि हम सब इमाम की मार्फत भी हासिल करें और इमाम की ज़ियारत जो है मार्फत के साथ करें, और जो मोहब्बत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है ये सिर्फ मोहब्बत ना रहे बल्कि मोहब्बत के साथ मार्फत भी हो और उनकी तालीमात पर अमल भी हो और उनके मकसद पर चलने की कोशिश भी हो। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के मुतालिक आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमन हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई मेरे वालिद की ज़ियारत तूस में करेगा, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता और आइंदा के तमाम गुनाहों को बख्श देगा। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम अपने दादा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह से तलब हाजत रखता है तो उसे चाहिए कि वो हमारे जद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाए। इन तमाम अहादीस से ये पता चलता है कि ज़ियारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का फ़ायदा ये है कि हमारे गुनाह भी माफ़ होंगे, हमारी परेशानियां भी ख़त्म होंगी, हमारी मुश्किलों से नजात भी मिलेगी, और अगर हम अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं, अल्लाह से कुछ तलब करना चाहते हैं तो रोज़े हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में मांगना चाहिए। इसलिए कि इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह से तलब हाजत रखता है या अल्लाह से कुछ तलब करना चाहता है तो उसे चाहिए कि हमारे जद की ज़ियारत को जाए, इसलिए कि वहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह इनके वसीले से दुआओं को कबूल करता है। तो खुदा की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम लोगों ने जो ज़ियारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की है इसको कबूल फरमाना, और जो बंदगान खुदा अभी ज़ियारत इमाम से महरूम हैं परवरदिगार उनको ज़ियारत इमाम से मुशर्रफ फरमा और उन सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। आखिरी मंजिल पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस पेश करना चाहता हूँ जो हम सब के लिए नमूने अमल है और हम सब की ज़िंदगी में खुशहाली और बरकत और दीन व दुनिया की सआदत के लिए बेहतरीन मशले राह इमाम की हदीस मुबारका है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोहब्बत अहले बैत के सहारे कहीं अमल साले और इबादत इलाही में कोशिश को न छोड़ देना।
ہماری زندگی میں یہ بات دیکھنے میں آئی اور بہت سے ایسے مومنین ہیں جو عبادت الہی میں اتنا مشغول ہیں کہ انہیں محبت سے کوئی فائدہ نہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں لیکن عبادت الہی سے غافل ہیں۔ ان دونوں فرقوں کے لیے، ان دونوں گروہوں کے لیے جو صرف محبت کا دم بھرتے ہیں اور عمل صالح اور عبادت الہی سے دور ہیں، اور وہ لوگ جو صرف عبادت الہی انجام دیتے ہیں اور محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت سے دور ہیں، ان دونوں کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کی اس حدیث میں غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ امام کا قول جو ہے برحق ہوتا ہے، امام ہادی ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام خدائی پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، امام بندگان خدا کو خدا سے ملانے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ امام جو ہے لوگوں کو ہدایت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو سعادت کے راستے پہ لے جانے کے لیے ہوتا ہے، گمراہی سے نجات کی جانب لے جانے والا ہوتا ہے۔ تو امام کی حدیث پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ امام فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت کے سہارے کہیں عمل صالح اور عبادت الہی میں کوشش کو نہ چھوڑ دینا، اور نہ ہی عبادت اور عمل صالح کے بل پر محبت اہل بیت کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ بغیر محبت اہل بیت عمل و بندگی بیکار ہے، اور بغیر عمل اور بندگی خدا کے محبت اہل بیت بیکار ہے۔ رسول اللہ نے جس طریقے سے یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، یعنی کہ دونوں کا دامن تھامنا تھا۔ اگر ہم چاہیں کہ قرآن لے لیں، اہل بیت چھوڑ دیں تو بھی ہماری ہلاکت ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ اہل بیت لے لیں اور قرآن چھوڑ دیں تو بھی ہماری ہلاکت ہے۔ ہمیں دونوں چیزیں لینی چاہیے ہے کہ ہم قرآن کو بھی لیں اور اہل بیت اطہار کو لیں، اس لیے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ محبت اہل بیت کے دم پر عبادت الہی نہ چھوڑ دینا، اور عبادت اور عمل صالح کے بل پر محبت اہل بیت نہ چھوڑ دینا۔ محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ جو ہے عبادتوں کا شوق بھی ہونا چاہیے، عبادت الہی بھی کرنی چاہیے، اور عبادت الہی اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ محبت اہل بیت تمام اعمال کی روح کا نام ہے، تمام اعمال کی جان کا نام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہیں، محبت اہل بیت بھی ہے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہے تو محبت اہل بیت بھی ہونا چاہیے۔ امام کی ایک حدیث آپ کی بارگاہ میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مومن ہونے کا وظیفہ انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود بندہ مومن پہ فخر کرتے ہیں۔ امام کی اس حدیث میں ہم غور کریں کہ امام نے فرمایا کہ اگر بندہ مومن اپنے مومن ہونے کا وظیفہ انجام دیتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے مومن پر فخر کرتے ہیں۔ مومن کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، حدیثوں میں آیا ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جو شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے اس میں بغیر کمی و زیادتی کے جو کچھ اس کے جسم پر ہے وہ اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی پیشانی پہ بال ہوں، آپ کے چہرے پہ اگر گرد و غبار ہو تو آئینہ وہی دکھلاتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ ہے، جو آپ کے چہرے پر ہے، جو آپ کے لباس پر ہے۔ آئینہ اسے ہٹاتا نہیں، آئینہ اسے جو ہے چھوٹا نہیں کر کے دکھلاتا، آئینہ اسے بڑا کر کے نہیں دکھلاتا، بلکہ جو آپ کے وجود پر ہے، جو آپ کے لباس پر ہے، جو آپ کے چہرے پر ہے، وہی وہ آپ کو دکھلا دیتا ہے۔ دیکھنے کے بعد آپ اسے صاف کرتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ اسے سنوارتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ اسے صحیح کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے جسم پر یہ چیز لگی ہوئی ہے، اس چیز کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ تو مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی کہ جب ہم اپنے کو بندے مومن کہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے بندے مومن کے لیے آئینہ ہوں، دوسرا بندے مومن ہمارے لیے جو ہے وہ آئینہ ہو،
اگر ہمارے پاس کوئی کمی ہے، ہم میں کوئی کمی ہے، تو اس بندے مومن کو چاہیے کہ ہماری کمی کو جو ہے ہمیں بتا دے۔ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے تو بندے مومن کو چاہیے کہ اس خوبی کو بتا دیں، کمی و زیادتی کر کے نہ دکھلائے، بلکہ جو ہے وہی کرنا چاہیے۔ مومن کا مومن پہ حق ہوتا ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن اپنے مومن ہونے کا وظیفہ انجام دے، یعنی مومن مومن کے لیے آئینہ بن جائے، مومن مومن کے لیے بھائی بن جائے، مومن مومن کے لیے مددگار بن جائے، تو امام فرماتے ہیں اگر مومن مومن کا وظیفہ انجام دے رہا ہے تو اس وظیفے کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے جو ہے اس بندے مومن پہ فخر کرتے ہیں۔ اس پر اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے فخر کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں بھی سکون آتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہماری زندگی میں جو ہے برکت ہو، ہماری زندگی میں رحمت ہو، اس دنیاوی زندگی میں ہر طرف آرام ہی آرام ہو، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو ہم سب اپنا وظیفہ انجام دیں جو برادران مومن کے لیے ہمارا وظیفہ ہے۔ ہم اس وظیفے کو اگر انجام دیں گے تو اللہ جو ہے ہم پر فخر کرے گا، اور اللہ جس پہ فخر کرتا ہے اسے دین و دنیا میں سعادت مل جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندگان خدا جو اپنے وظیفے کو انجام دیتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ بندگان مومنین جو اپنے حق ادا کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ بندگان مومن جو مومن کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، جو مومن کے حق کو ادا کرتے ہیں، جو مومن کے لیے آئینہ ہوتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات اور تمام مسلمین و مسلمات کو صحت و سلامتی دے، شفاء کاملہ اور عاجلہ دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں خدا ان سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے وعدے آخر حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے خادموں و ناصروں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔